اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو ان کے مقام کے مطابق سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ جب آپ نے منہ بولے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کی عبادت پر تم جمے بیٹھے ہو، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آپ نے کہا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس کوئی حق بات یعنی سچا پیغام لے کر آئے ہو یا صرف دل لگی کر رہے ہو؟ آپ نے کہا دل لگی نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کے گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ اور باخدا میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی چال ضرور چلوں گا جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ چاچے آپ نے ان کے ایک بڑے بت کے سوا باقی سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے کہا ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا ہے؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر اسے پکڑ کر سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہی دیں۔ چاچے آپ لائے گئے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے بڑے بت نے یہ سب کارروائی کی ہے، ان بتوں سے ہی پوچھ لو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ وہ لوگ ابراہیم کا یہ جواب سن کر اپنے دلوں میں سوچنے لگے اور آپس میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر انہوں نے خجالت سے سر جھکا کر کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ بت بات نہیں کرتے۔ آپ نے کہا تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو پھر تم پر اور ان بتوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ان لوگوں نے کہا اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو اسے آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو آگ میں ڈال دیا تو ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو کر ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث بن جا۔ ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ چال بازی کرنا چاہی تھی مگر ہم نے انہیں ناکام کر دیا، اور ہم نے انہیں اور لوط کو نجات دی اور اس سرزمین یعنی شام کی طرف لے گئے جسے ہم نے دنیا جان والوں کے لیے بابرکت بنایا ہے، اور ہم نے اسحاق جیسا بیٹا اور مزید یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا اور سب کو صالح بنایا، اور ہم نے انہیں ایسا امام یعنی پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے انہیں نیک کاموں کے کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور ہم نے لوط کو حکمت اور علم عطا کیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جس کے باشندے گندے کام کیا کرتے تھے، واقعی وہ قوم بڑی بری اور نافرمان تھی۔ اور ہم نے اس یعنی لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ بڑے نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور نوح کا ذکر کیجئے جب انہوں نے ان سے سب سے پہلے پکارا اور ہم نے ان کی دعا و پکار قبول کی اور انہیں اور ان کے اہل کو سخت غم اور کرب سے نجات دی، اور ان لوگوں کے مقابلے میں جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان کی مدد کی، بے شک وہ بڑے برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کا تذکرہ کیجئے جب وہ کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب ایک گروہ کی بکریاں رات کے وقت اس میں گھس گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور ہم نے اس کا فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا، اور ہم نے ہر ایک کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، اور یہ کام کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے انہیں تمہارے فائدہ کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تھی تاکہ وہ تمہیں تمہاری لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچائے۔ کیا تم اس احسان کے شکر گزار ہو؟ اور ہم نے تیز و تند ہوا کو سلیمان کے لیے مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت قرار دی ہے، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ اور ہم نے کچھ شیطانوں یعنی جنات کو ان کا تابع بنا دیا تھا جو ان کے لیے غوطہ زنی کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔